الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك على خلق عظيم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ کسال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام امتی امتی لب پہ جاری رہا امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام حمد و صلات کے بعد اللہ رب العزت کا کروڑہا مرتبہ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کا کروڑہا مرتبہ شکر ہے کہ جس نے ہمیں آقا علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کا کروڑہا مرتبہ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اس گئے گزرے دور کے اندر بے حیائی کے دور کے اندر بدعقیدگی کے دور کے اندر سی العقیدہ اہل سنت و جماعت میں پیدا فرمایا امام الانبیاء کے غلاموں میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی جو آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِنَّكَ عَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ بے شک آپ ضرور عظیم اخلاق پر فائز ہیں ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ وہ کون سا کام ہے جس کی وجہ سے لوگ زیادہ جنت میں داخل ہوں گے؟
آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پہلے نمبر پر اللہ سے ڈرنا یعنی تقوی اختیار کرنا، اور دوسرے نمبر پر فرمایا اچھے اخلاق۔ پھر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ، وہ کون سا کام ہے جس کی وجہ سے زیادہ لوگ دوزخ میں جائیں گے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا منہ اور شرمگاہ، یعنی منہ اور شرمگاہ کے اندر حرام چیز کو داخل کرنا۔ آقا علیہ السلام، یہ بھی ترمذی کی حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن تم میں سے سب سے زیادہ مجھے محبوب اور میری مجلس کے قریب وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں گے، اور فرمایا کہ مجھے تم میں سب سے زیادہ مبغوض اور میری مجلس سے دور وہ شخص ہوگا جو متکبر ہوگا۔ ریاض الصالحین کی حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں نیکی جو ہے یہ اچھے اخلاق کا نام ہے، اور گناہ فرمایا وہ ہے جو تیرے سینے میں اٹکے، یعنی تو اس کو برا جانے کہ کہیں اس کا لوگوں کو پتہ نہ چل جائے۔ تو بھائی اپنے اخلاق جو ہے ان کو آسن کیجئے، اپنی گفتگو میں نرمی پیدا کریں۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے 10 سال حضور کی خدمت کی ہے۔ توجہ سے سننا، یہ حضور کے خادم تھے، فرماتے ہیں 10 سال میں نے حضور کی خدمت کی ہے، 10 سال میں حضور نے کبھی بھی مجھے اف تک بھی نہیں کہا۔ فرماتے ہیں میں نے جو کام بھی کیا، اب دیکھنا ہم اپنے نوکروں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے جو کام بھی کیا حضور نے مجھے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا ہے 10 سال میں۔ فرماتے ہیں اگر میں نے کسی کام کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، حضور نے کبھی مجھ سے یہ نہیں فرمایا کہ تو نے اس کام کو ترک کیوں کیا ہے، چھوڑا کیوں۔ حضرت انس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے تھے، اور آپ فرماتے ہیں حضور کے ہاتھ، اللہ اکبر، فرماتے ہیں کوئی ریشم بھی حضور کے ہاتھوں سے زیادہ ملائم میں نے نہیں دیکھا۔ فرماتے ہیں حضور کے پسینے کی خوشبو سے بڑھ کر کسی مشک، عطر، عنبر کی خوشبو میں نے نہیں سونگھی۔ یہ حضور کی شان ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں، آپ فرماتی ہیں آقا علیہ السلام نے کبھی کسی کو اپنے ہاتھ کے ساتھ نہیں مارا، ما سوا جہاد فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں جہاد کیا اس کے علاوہ نہ کبھی کسی خادم کو مارا، نہ کبھی کسی عورت کو مارا۔ تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، ہو گئی زندگیاں ختم، قلم ٹوٹ گئے ہیں۔ ہاں تو آقا علیہ السلام کی یہ دیکھے شان، یہ حضور کی شان ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، تم میں سے وہ کامل مومن اتنی دیر تک بن ہی نہیں سکتا جس کے اخلاق اچھے نہ ہوں، جس کے اخلاق اچھے نہ ہوں۔ حضور کی سیرت حسنہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ بخاری مشکات دونوں کتب میں حدیث پاک ہے، ایک عرابی حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، آقا علیہ السلام ایک روز مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، ایک عرابی آیا، اس نے آ کر مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ توجہ سے سننا، اس نے مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام غضبناک ہوئے، غصے کے ساتھ اٹھے تاکہ اسے جا کے روکے، اسے ڈانٹے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا رک جاؤ،
دیکھنا کتنے عظیم اخلاق کے حضور مالک تھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا رک جاؤ، اسے تسلی کے ساتھ اطمینان کے ساتھ پیشاب کر لینے دو۔ جب اس نے تسلی کے ساتھ کر لیا، وہ اٹھا، آقا علیہ السلام نے اپنے قریب بلایا، بڑے پیار کے ساتھ سمجھایا۔ حضور نے فرمایا یہ مسجدیں یہ ذکر الہی کے لیے، نماز کے لیے، تلاوت قرآن کے لیے بنائی گئی ہیں، یہ پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے، اس میں نجاست غلاظت نہیں ڈالتے۔ پھر صحابہ کو فرمایا کہ پانی کا ڈول لو اور اس پہ ڈال کے مسجد کو دھو دو۔ اب مجھے بتائیں کہ اگر آج کل ایسا واقعہ پیش آ جائے، لوگ تو مار مار کے اس کا برا حال کر دیں گے۔ زیادہ دور نہ جائیں، یہ 2-3 دن پہلے کی بات ہے کہ ایک لیڈیز نے ایک ایسا کرتا پہنا ہوا تھا، لباس پہنا ہوا تھا، جس کے اوپر میرے خیال سے غالباً لفظ حلوہ لکھا ہوا تھا۔ لوگوں نے سمجھا یہ قرآن کی آیات لکھی ہیں، وہ اس پر ٹوٹ پڑے۔ اب اللہ بھلا کرے پولیس والے موقع پہ پہنچے اور وہ 1-2 تحریک لبیک کا امیر جو تھے وہ وہاں پر پہنچے، انہوں نے معاملے کو سنبھالا۔ اب اس عورت نے باقاعدہ معافی بھی مانگی کہ میں اہل سنت سے بلانگ کرتی ہوں، ہم ایسا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہم قرآن کی بھی ادبی کریں۔ لیکن وہاں پر بڑے جناب غازی ممتاز حسین بننے کے لیے بیٹھے تھے، ان کی حسرتیں تو حضور ہی رہ گئی۔ تو بھائی تحقیق کیے بغیر کبھی بھی کسی معاملے کو نہ چھیڑیں، پہلے تحقیق ضروری۔ اب دیکھیں عرابی مسجد میں پیشاب کر رہا ہے، آقا علیہ السلام نے صحابہ کو یہ نہیں فرمایا کہ اسے ادھر ہی روک دو، فرمایا تسلی کے ساتھ کر لینے دو۔ جب اس نے تسلی کے ساتھ کر لیا، پھر حضور علیہ السلام نے بلایا، حضور نے غلطی کو بھی معاف کیا اور اس انداز میں سمجھایا کہ وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ ایسا معلم نہ آج سے پہلے کبھی دیکھا ہے نہ بعد میں کبھی دیکھیں گے۔ ایسا سمجھانے والا نہ آج سے پہلے کبھی دیکھا ہے نہ بعد میں دیکھیں گے۔ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شہاں، تیرے خالق و حسن و ادا کی قسم، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، ہو گئی زندگیاں ختم، قلم ٹوٹ گئے۔ تو بھائی حضور کے اخلاق حسنہ کی کیا بات۔ اب دیکھیں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے اخلاق پر کس طرح فریفتہ ہوئے۔ 8 سال کی عمر مبارک ہے، 8 سال ڈاکوؤں نے اغوا کر کے مکے میں لا کے فروخت کر دیا۔ حضرت حکیم بن حزام نے خریدا 400 درہم کے عوض، انہوں نے خرید کی اپنی پھپھو حضرت خدیجہ کے سپرد کر دیا۔ اب حضرت خدیجہ حضرت زید کو لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور بطور ہبہ حضور کو پیش کر دیا۔ اب یہ حضرت زید غلام بن کر حضور کی خدمت کرنے لگے۔ ان کے والدین بڑے پریشان تھے، سالہ سال وہ ڈھونڈتے رہے، امام الانبیاء کے غلام۔ بالآخر ایک قافلہ ان کے علاقے سے آیا حج کے لیے، وہ جب واپس گئے انہوں نے جا کے بتایا حارثہ کو کہ تیرا بیٹا زید جو ہے مکہ میں حضور کے پاس ہے۔ حارثہ وہاں سے دوڑا اپنے بھائی کعب کو ساتھ لے کر حضور کی بارگاہ میں آیا۔ جب بیٹے کو دیکھا پہلے تو باپ بیٹے گلے مل کے بڑا روتے رہے، پھر حارثہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ حضور یہ زید میرا بیٹا ہے، یہ ہم سے بچھڑ گیا تھا، ہم بڑے بے چین رہتے تھے اس کے بغیر، اس کی والدہ بھی بڑی بے چین رہتی ہے، آپ مہربانی فرمائیں اس کی جتنی قیمت لینا چاہے آپ لے لیں، ہمارا بیٹا ہمیں واپس کر دیں۔ اب جب باپ کی درد بری داستان کو حضور نے سنا، حضور کا دل جوش میں آیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے کسی قیمت کی ضرورت نہیں ہے، اگر تمہارا بیٹا زید تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو چلا جائے۔ آقا علیہ السلام نے حضرت زید کو بلایا، فرمایا زید بیٹا دیکھو یہ تمہارا باپ ہے، یہ تمہارا چچا ہے، یہ تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، ان کے ساتھ چلے جاؤ، اپنے جا کے رشتہ داروں کے اندر عزیز و اقارب کے اندر خوشگوار زندگی گزارو۔ توجہ سے سننا، اب جب حضرت زید نے حضور کا یہ فرمان سنا تو اب دیدہ ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہنے لگے حضور ایسا مت کہیے،
میں اپنی والدہ کو چھوڑ سکتا ہوں، اپنے والد کو چھوڑ سکتا ہوں، عزیز و اقارب کو چھوڑ سکتا ہوں، اپنے وطن کو، رشتہ داروں کو، سب کو چھوڑ سکتا ہوں، لیکن حضور آپ کے دامن کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، چھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ دیکھیں جب پھر اس طرح غلام محبت کرتے ہیں، پھر حضور نوازتے بھی اسی طرح ہیں۔ چچا اور باپ جو ہے واپس چلے گئے وطن، آقا علیہ السلام کے دل پر حضرت زید کی محبت کا یہ اثر ہوا کہ حضرت زید کا ہاتھ پکڑا، حرم کعبہ میں جا کر حتیم کی اندر تشریف لے گئے اور بھرے مجمع میں آقا علیہ السلام نے اعلان فرمایا، یا من حاضر اشہد ان زید ابنی، اے حاضرین حرم شریف تم سب گواہ ہو جاؤ، آج کے بعد زید میرا غلام نہیں رہا، میں نے اسے آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا۔ پھر وہ نوازتے بھی اسی طرح، مکہ والے سالوں سال حضرت زید کو پھر زید بن محمد کہتے رہے۔ اللہ اکبر۔ پھر جب قرآن کی آیت نازل ہوئی، ادعوہم لآبائہم، لے پالک کو ان کے اصلی باپوں کی طرف نسبت دو، تو پھر صحابہ کرام نے زید بن حارثہ کہنا شروع کیا۔ آقا علیہ السلام نے اپنی باندی ام ایمن کے ساتھ ان کا نکاح کیا، ام ایمن کے ساتھ۔ اب دیکھنا ان کا بیٹا پیدا ہوا اسامہ، غلام کا بیٹا، لیکن آقا علیہ السلام کی محبت دیکھیں، حضرت اسامہ کو حضور اپنے کاندھوں پہ بٹھا کے صحابہ کے سامنے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت زید کا حضور کی محبت میں اپنے والد کو چھوڑ دینا، اپنی والدہ کو چھوڑ دینا، اپنے وطن کو، رشتہ داروں کو، سب کو چھوڑ دینا، مجھے بتاؤ کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ حضرت زید حضور کے اخلاق حسنہ پر کس قدر، کس انداز میں فریفتہ تھے؟ سب کچھ چھوڑ دیا لیکن حضور کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اب آگے چلیے، جب آقا علیہ السلام نے تبلیغ کا آغاز کیا اعلان نبوت کے بعد، مکہ والے نہیں مان رہے تھے، حضور مایوس نہیں ہوئے۔ آقا علیہ السلام نے شوال کے مہینے کے اندر طائف کا سفر شروع کیا، اور یہ طائف مکہ سے 120 میل کے فاصلے پر تھا۔ اس سفر میں حضور کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ حضور کے غلام تھے۔ حضور نے سوچا کہ شاید وہاں کے رہنے والے جو ہیں وہ دعوت توحید کو قبول کر لیں۔ آقا علیہ السلام جب وہاں پہنچے، جا کے انہیں اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی کہ اللہ ایک ہے، اللہ کا قرآن سنایا، انہوں نے بھی ماننے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ کہنے لگے کہ فوراً ہمارے شہر سے نکل جاؤ۔ حضور علیہ السلام کے پیچھے نوخیز چھوکروں کو لگا دیا، وہ جلوس کی شکل میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اکٹھے ہو کے آئے، حضور کو گالیاں دیتے، آوازیں کستے، پتھر مارتے۔ آقا علیہ السلام کے پاؤں مبارک زخمی ہو گئے، حضور کا جسم زخموں کے ساتھ چور چور ہو گیا، پاؤں سے خون بہنے لگا۔ ان کی سنگ باری کی وجہ سے حضرت زید بن حارثہ بھی زخمی ہو گئے۔ آقا علیہ السلام جب طائف سے باہر نکلے تو حضور کا دل بہت مغموم تھا، حضور بڑے پریشان تھے کہ جسم زخموں کے ساتھ چور چور ہے، پاؤں سے خون بہ رہا ہے۔ حضرت جبرائیل امین حاضر ہو گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جو آپ کی قوم نے آپ کے ساتھ گفتگو کی ہے وہ آپ کے رب نے سن لی ہے، اللہ نے پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا ہے، آپ اسے جو حکم دیں گے یہ اس پر عمل کرے گا، اس کی تعمیل کرے گا۔ فرشتہ آگے بڑا، سلام عرض کی، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، مجھے اللہ نے آپ کی بارگاہ میں بھیجا ہے، آپ مجھے جو حکم دیں گے میں اس پر عمل کروں گا، آپ اگر مجھے حکم دیں تو میں ان دو پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں، یہ سارے ظالم مشرک بت پرست اس کے اندر ہلاک ہو جائیں، تباہ و برباد ہو جائیں۔ سنیے آقا کا جواب، حضور نے فرمایا نہیں، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان کی پشتوں سے ایسی اولاد پیدا کرے گا جو اللہ کی عبادت کرے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائے گی۔ پتھر مارنے والوں کو بھی حضور نے دعائیں دی،
کہ انہیں ابھی شعور نہیں ہے، یہ ابھی نہ سمجھ ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم اہدی قومنا، یا اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما۔ پھر دنیا والوں نے دیکھا کہ طائف میں دین اسلام کا نور بالآخر پھیل کر رہا، پتھر مارنے والوں کو بد دعا نہیں دی۔ حضور فرماتے ہیں مشکات کی حدیث پاک، آقا فرماتے ہیں کہ میں لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، میں تو سراپا رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ پھر دیکھیں وہی لوگ ہیں جب مکہ فتح ہوا، جب حضور فاتحانہ انداز میں مکہ میں داخل ہوئے، وہی جو آپ پہ ظلم و ستم کرنے والے آج مجرموں کی طرح سامنے کھڑے ہیں، آپ کو شاعر کذاب معاذ اللہ کہنے والے آج سامنے کھڑے ہیں، آپ کو مجنون کہنے والے سامنے کھڑے ہیں، شیب ابی طالب میں محصور رکھنے والے سامنے کھڑے ہیں، مکہ سے جبرن آپ کو جلا وطن کرنے والے آج سامنے کھڑے ہیں، مدینہ شریف کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے 10,000 کا لشکر جرار لے کر حملہ کرنے والے سامنے کھڑے ہیں، آپ کے چچا حضرت امیر حمزہ کو شہید کرنے والے سامنے کھڑے ہیں، ان کے جسم کانپ رہے ہیں، زبانیں گنگ ہو چکی ہیں، کیونکہ حضور کو مکمل فتح حاصل ہو چکی ہے، مکے کے اندر اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے۔ اس لمحے حضور نے اسلام کے دشمنوں سے صرف ایک ہی سوال کیا، فرمایا کہ اے گروہ قریش، تمہارا کیا خیال ہے آج میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرنے والا ہوں؟ ان کا جواب سنیے، کافروں نے کہا حضور ہم آپ سے خیر کی امید رکھتے ہیں، آپ بڑے کریم نبی ہیں، آپ ہمارے کریم بھائی ہیں، آپ ہمارے کریم بھائی کے بیٹے ہیں، اللہ نے آج آپ کو قدرت اختیار عطا فرمایا ہے، دیکھو دریائے رحمت جوش میں آیا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا چلو آج پھر میں بھی تمہیں وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، فرمایا آج میری طرف سے تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، میری طرف سے تم سب آزاد ہو۔ دیکھو حضور کے اخلاق حسنہ، یار جان کے دشمنوں پر پورا قابو پا کر انہیں پھر بھی معاف کر دیا، پورا ان پر قابو پا کے پھر بھی معاف کر دیا۔ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر بھی دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے دشمنوں کو بھی کبائیں دی، سلام اس پر کہ جس کے دم سے یہ دنیا سلامت ہے، سلام اس پر کہ جو سب کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ دیکھیں حضور کے اخلاق اصلی، حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، پہلے مبلغ تھے، انہوں نے آقا علیہ السلام کے ساتھ کھجوروں کا سودا کیا، معاہدے کے مطابق، وعدے کے مطابق ابھی 2 دن رہتے تھے، انہوں نے آ کے آقا علیہ السلام کے دامن کو بھرے مجمع کے اندر پکڑ لیا اور کھجوروں کی واپسی کا مطالبہ کیا اور شور مچا کے کہنے لگے اے محمد، تم سب عبد المطلب کی اولاد کا یہی طریقہ ہے، تم لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں دیر لگاتے ہو۔ سخت اور تلخ باتیں کر رہے تھے کہ حضرت عمر سن رہے تھے، آپ کو غصہ آیا، آپ نے فرمایا دشمن خدا، تو رسول اللہ کے ساتھ ایسی بات کر رہا ہے؟ خدا کی قسم اگر مجھے حضور کا ادب مانے نہ ہوتا تو میں تیری تلوار کے ساتھ گردن اڑا دیتا۔ آقا علیہ السلام نے جب سنا تو حضور نے فرمایا عمر تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں تو چاہیے تھا تم مجھے کھجوریں واپس کرنے کی ترغیب دے کر اس کو نرمی کے ساتھ گفتگو کرنے کی ہدایت کر کے ہم دونوں کی مدد کرتے، تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے حق کے مطابق اسے کھجوریں واپس کر دو، اور فرمایا تھوڑی زیادہ بھی دے دینا۔ جب حضرت عمر نے حق سے زیادہ کھجوریں دی، زید بن ثانہ کہنے لگا حق سے زیادہ کیوں دی ہیں؟ حضرت عمر فرمانے لگے میں نے جو تیری طرف غضبناک نظروں کے ساتھ دیکھا ہے، تجھے خوف زدہ کیا ہے، اس لیے آقا علیہ السلام نے تیری دل جوئی کے لیے فرمایا کہ تجھے حق سے زیادہ کھجوریں دی جائیں۔ اس نے جب یہ سنا تو کہنے لگا جانتے ہو میں کون ہوں؟ آپ نے فرمایا کون ہے؟ کہنے لگا زید بن ثانہ۔
آپ نے فرمایا وہ جو یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہے؟ اس نے کہا ہاں جی۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا کہ پھر تو نے حضور کی اس طرح بے ادبی کیوں کی ہے؟ تلخ لہجے میں کیوں باتیں کی ہیں حضور کے ساتھ؟ کہنے لگا میں نے تورات کے اندر جتنی بھی آخر الزمان پیغمبر کی نشانیاں پڑھی ہیں وہ ساری کی ساری حضور میں پائی جاتی ہیں، صرف 2 نشانیاں رہ گئی تھی جس کا امتحان کرنا باقی تھا۔ ایک یہ کہ نبی آخر الزمان پیغمبر ان کا حلم، نرمی، جہالت پر ہمیشہ غالب رہے گا، اور دوسرا ان کے ساتھ جس قدر بھی جہالت کا برتاؤ کیا جائے ان کا حلم اتنا ہی بڑھتا جائے گا۔ اے عمر، میں نے یہ 2 نشانیاں بھی حضور میں دیکھ لی ہیں، اور اب میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں۔ اور عمر میں بہت مالدار ہوں، میں بہت مالدار ہوں، میں تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں میں اپنا آدھا مال حضور کی امت پر صدقہ کرتا ہوں۔ زندہ آباد، زندہ آباد۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ دلائل النبوہ کے اندر پورا واقعہ یہ لکھا ہے۔ اب دیکھو یہ سب صدقہ ہے حضور کے اخلاق حسنہ کا، حضور کے اخلاق حسنہ کا۔ حضور کے اخلاق حسنہ کو دیکھ کر بڑے بڑے کافر بھی مسلمان ہو جاتے۔ دیکھیں اکرمہ بن ابی جہل بھاگ کے یمن چلا گیا، اس کی بیوی ام حکیم یہ مسلمان ہو چکی تھی، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی کہ یا رسول اللہ اکرمہ جو ہے وہ بھاگ کے یمن چلا گیا ہے، آپ مہربانی فرمائیں اسے امان دیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اسے امان دیتا ہوں۔ تلاش کے لیے نکلی بیوی، اسے پیغام پہنچایا کہ حضور سے تیرے لیے امان لے کے آئی ہے۔ دونوں میاں بیوی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ بہت بڑا کافر تھا۔ آقا علیہ السلام کی جب بارگاہ میں حاضر ہوئے، آقا علیہ السلام مسرت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ حضور اٹھ کھڑے ہوئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مرحبا بالراکب المہاجر، خوش آمدید اے ہجرت کرنے والے سوار۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ پھر ساری زندگی اکرمہ بن ابی جہل نے اللہ کے نام کو بلند کرتے ہوئے جہاد کرنے میں گزار دی۔ اب میں بتانا صرف یہ چاہتا ہوں کہ مجھے بتائیں آقا علیہ السلام یہ بڑے بڑے کافر مسلمانوں کے اسلام قبول کر کے حضور کی جو غلامی میں آئے یہ کیوں آئے؟ یہ سب صدقہ تھا حضور کے حسن اخلاق کا، حضور کے اخلاق حسنہ کا۔ ایک مائی ہجرت کر کے مکہ سے جانے لگی، اس نے اپنا سامان باندھا، گٹھڑی سی بنا لی، اب اس سے اٹھائی نہیں تھی جا رہی۔ آقا علیہ السلام نے دیکھا، حضور نے فرمایا مائی کہاں کا ارادہ ہے؟ توجہ سے سننا۔ اس نے کہا یہاں ایک بندے نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے اور ہمارے بتوں کو برا بلا کہتا ہے، ان کے خلاف تقریریں کرتا ہے، میں تو اپنا ایمان اور عقیدہ بچا کے یہاں سے جا رہی ہوں۔ اب سامان اٹھانے والا کوئی ہے نہیں۔ جب حضور نے یہ سنا نا تو حضور نے فرمایا میں جو ہوں، جس کا کوئی نہ ہو اس کا میں ہوتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے سامان پکڑا، اس کے ساتھ چل دیے۔ جب منزل مقصود پر پہنچے، آقا علیہ السلام نے اس کا سامان اسے سپرد کیا اور واپس آنے لگے۔ اس مائی نے کہا بیٹا تو بہت نیک ہے، جاتے جاتے اپنا نام تو بتا دے۔ آقا علیہ السلام نے مسکرائے، حضور مسکرائے۔ حضور نے فرمایا مائی جس سے بھاگ کر، جس سے ڈر کے تو نے یہاں پر آ کے ڈیرا لگایا ہے، میں وہی محمد آخر الزمان پیغمبر ہوں۔ اس نے کہا اچھا وہ ہے، چلے اگر آپ وہ ہے تو پھر میں کیا سنتی رہی ہوں، آپ مجھے بھی کلمہ پڑھا کے اپنی غلامی میں لے لیں۔ یہ سب صدقہ ہے حضور کے اخلاق حسنہ کا، یہ ہے حضور کے اخلاق حسنہ۔ اب دیکھیے آقا علیہ السلام تمام نبیوں کے سردار ہیں، تمام نبیوں کے خاتم الانبیاء ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، معراج کے دلہا ہیں، لیکن اتنے بلند مرتبہ و مقام کے باوجود بھی حضور نے عاجزی کو اختیار فرمایا۔ حضور اپنے صحابہ کے ساتھ اتنی محبت اور شفقت فرمایا کرتے تھے، ہر صحابی یہ سمجھتا تھا کہ حضور مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔
آقا علیہ السلام جب اپنے صحابیوں کو بلاتے تو کنیت کے ساتھ نام پکارتے. عرب کے اندر کنیت کے ساتھ نام پکارنا یہ عزت سمجھا جاتا تھا. اور جب کوئی صحابی حضور کو بلاتا تو آقا علیہ السلام اس کے جواب میں لبیک کہتے. اور اگر کوئی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تو آقا علیہ السلام اس کی بے حد عزت کرتے. ایک مرتبہ آقا علیہ السلام اپنے حجرہ میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ صحابہ اکرام کے ساتھ حجرہ بھرا ہوا، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. اور کوئی ایک صحابی آئے حضرت جریر. آقا علیہ السلام نے دیکھا جگہ نہیں ہے، حضور نے اپنی چادر لپیٹ کر ان کی طرف پھینکی. فرمایا کہ یہ بچھا کے اس کے اوپر بیٹھ جاؤ. اب مجھے بتاؤ آج کوئی پیر، کوئی خطیب، کوئی استاد اس طرح کرتا ہے؟ پھر اس صحابی کے بھی قربان جائیں، اس نے چادر کو بچھایا نہیں ہے، چادر کو لپیٹ کے اس کو چوما، اپنی آنکھوں کے ساتھ لگایا اور رونے لگے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اس قابل نہیں کہ آپ کی چادر پہ بیٹھوں، اللہ آپ کی عزت و تکریم میں اور زیادہ اضافہ فرمائے. چادر کو لپیٹ کر حضور کو واپس کر دیا. جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا اخلاق حسنہ کے متعلق تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اخلاق حسنہ یہ ہے جو تیرے ساتھ قطع تعلق کرے تو اس کے ساتھ صلح رحمی کرے، جو تجھے محروم کرے تو اس کو عطا کرے، جو تیرے ساتھ ظلم کرے تو اس کو معاف کر دے. یہ ہے اخلاق حسنہ. اور یہ یاد رکھنا کل قیامت کے دن مومن کے میزان پر سب سے وزنی عمل جو ہوگا وہ اس کے اچھے اخلاق ہوں گے. میں نہیں کہہ رہا، حضور کی حدیث پاک ہے. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کے دن مومن کے میزان پر سب سے وزنی عمل جو ہوگا وہ اس کے اچھے اخلاق ہوں گے. اور حضور فرماتے ہیں بد کلامی کو، بد فحشی کو اللہ ناپسند فرماتا ہے. حضور سے سوال کیا گیا، عرض کی گئی یا رسول اللہ بدبختی کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بدبختی یہ ہے بد اخلاقی. فرمایا بد اخلاقی کی وجہ سے اعمال جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، تو اپنے اعمال کو تباہ و برباد ہونے سے بچائیں. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بد اخلاقی جو ہے یہ عمل کو اس طرح خراب کر دیتی ہے جس طرح سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے. تو اپنی گفتگو میں نرمی پیدا کرے، اگر کوئی تکالیف آ بھی جائیں تو اس پر صبر کرے. حضور فرماتے ہیں کہ دنیا والوں نے اتنی تکلیفیں کسی نبی کو نہیں دی جتنی مجھے دی ہیں. حضور فرما رہے ہیں اتنی تکلیفیں کسی نبی کو نہیں ملی جتنی حضور فرماتے ہیں مجھے ملی ہیں. اب دیکھیں قریش مکہ نے کون سا ظلم کا پہاڑ ہے جو حضور پر نہیں توڑا. آقا علیہ السلام پر قاتلانہ حملے ہوئے، طرح طرح کی سازشیں کی گئی، مکمل خاندان کا بائیکاٹ کیا گیا، حضور کے دندان مبارک شہید کیے گئے، گالیاں دی گئی، پتھر مارے گئے، طرح طرح کی سازشیں کی گئی. لیکن آقا علیہ السلام نے صبر کیا. حضور کے صبر سے آنے والے لوگ بھی سبق حاصل کرتے رہیں گے. تو الغرض آقا علیہ السلام کے اخلاق حسنہ کے جس گوشے پر بھی نظر ڈالیں آقا علیہ السلام کی زندگی عظیم بلند منزل پر آپ کو نظر آئے گی، اور آسمانوں کی رفتیں اسے جھک جھک کر سلام کرتی نظر آئیں گی. اسی وجہ سے اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَإِنَّكَ عَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ عظیم اخلاق پر فائز ہیں. عظیم اخلاق پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اخلاق نبوت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ.